وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر میرا پنجاب میں داخلہ بند ہوا تو یہ گورنر راج کا آغاز ہوگا۔ پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب دوست مزاری کا مستقبل کیا ہوگا؟ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت اور اتحادیوں نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالتی حکم پر حمزہ شہباز عہدے سے فارغ، پرویز الہی نئے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، حلف بھی اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب نے انکار کیا، صدر مملکت نے ایوان صدر بلا کر حلف لے لیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ فیصلے کے مطابق حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ جو بھی تقرریاں کیں کالعدم قرار۔ حمزہ شہباز کے عوامی مفاد میں کیے گئے قانونی فیصلے برقرار رہیں گے۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث ڈالر کی قدر میں ہوش ربا اضافہ۔ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر 4 روپے 7 پیسے مہنگا ہو کر 237 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 239 روپے ہو گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے کے لیے سبطین خان کا نام سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق سبطین خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے واسق قیوم اور ملک تیمور کے ناموں پر غور۔ حتمی منظوری پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات، نئی کابینہ کی تشکیل سے متعلق مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق ہوا کہ صوبے کے عوام نے جو اعتماد کیا اس پر پورا اتریں گے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس اور حسان نیازی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج، نیب ترامیم سمیت اہم بلوں کی منظوری کا امکان۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزراء اور اراکین کے مہمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ کے خدشات ختم ہو چکے ہیں، روپے پر دباؤ 1-2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا۔ ایک انٹرویو میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان میں ڈالر کی آمد جلد ہی آؤٹ فلو سے زیادہ ہوگی اور شرح مبادلہ مستحکم ہوگا۔ آئی ایم ایف سے قرض کی آمد 1-2 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی۔ دنیا بھر کی معیشت پر نظر رکھنے والی ریٹنگ ایجنسیز فچ اور موڈیز کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض ملنے کے بعد مارکیٹ میں خاطر خواہ اعتماد آئے گا۔ ریٹنگ ایجنسیز فچ اور موڈیز کی آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملنے کی امید ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض ملنے کے بعد پاکستانی کرنسی اور بانڈز پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ بلوچستان حکومت کا زیارت آپریشن کی عدالتی تحقیقات کرانے کا فیصلہ۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے ہائی کورٹ کے جج سے جوڈیشل انکوائری کے لیے رجسٹرار کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں ہائی کورٹ کے معزز جج کی نامزدگی کی درخواست کی گئی ہے۔ زیارت آپریشن میں مغوی کرنل لئیک بیگ اور ان کے کزن کی بازیابی کے حوالے سے آپریشن میں 9 افراد مارے گئے تھے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے دعا زہرا کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں دینے کا حکم دے دیا۔ دعا زہرا کے شوہر ظہیر احمد کی درخواست پر دعا زہرا کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پولیس کو 1 اگست کو مقدمے کی چارج شیٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ گال ٹیسٹ کا چوتھا روز، پاکستان کو جیت کے لیے 508 رنز کا بڑا ہدف۔ سری لنکا کی ٹیم نے دوسری اننگز 360 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ قومی ٹیم کی بڑے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔